عباس صاحب وزیر اعظم آپ ہیں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت نہیں تھی، حکومت کسی اور کی تھی. یا آپ پہ بھی الزام ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے ڈیفینس منسٹر تھے خواجہ صاحب. تو اگر جو بات کہہ رہے ہیں وہ درستی ہوگی کہ پیسے بانٹے گئے. انہوں نے کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے اس بات کا، میٹنگ ہوئی تھی این ایس سی میں معاملہ ڈسکس ہوا تھا. اگر یہ کہا گیا کہ ہم نے کرائے کے پیسے دیے تو بات درست ہوگی. مجھے یہ بات یاد نہیں ہے. تو باقی حکومت میری تھی. حکومت آپ کی تھی، پی ایم ایل این کی تھی؟ جی بالکل پی ایم ایل این کی. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پی ایم ایل این کا حکومت نمائندہ تھا. نہیں، خواجہ صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. ہم الحمدللہ آخری رات تک بھی ہم کام کرتے رہے ہیں. باقی جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں، میں نے بار بار کہا ہے، لمبا عرصہ ماشاء اللہ کا رہا ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات حکومت پر رہتے ہیں. پیورلی آپ کی جو حکومت ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلتی، لیکن آپ اپنا کام اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ عقل جس سے کہتے ہیں نا کہ کلی اختیارات کی جو بات ہوتی ہے، تو وزیر اعظم جو ہوتا ہے یہ بادشاہ نہیں ہوتا، یہ اس کی حکومت نہیں ہوتی، یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، یہ آئین کے مطابق چلتی ہے، کیبنٹ چلاتی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ بس جو وزیر اعظم ہے حکم فرمائے گا تو سب عمل شروع ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو دلیل سے اور ایک نظام کے مطابق حکومت آپ چلاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کی تھی، ہماری نہیں تھی، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ ان کی رائے غلط، ان کی رائے ہے، میں سب کی رائے سے لیکن وہ احترام ڈیفینس کرتا ہوں. منسٹر تھے، آپ پرائم منسٹر تھے نا عباس صاحب؟ جی میرے ڈیفینس منسٹر کی رائے اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو. وہ ایک ہی وہ کابینہ یہ کا محسوس کرتے ہوں گے ہمارے پاس سارے اختیارات نہیں تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ سارے اختیارات کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ لمبا عرصہ ماشاء اللہ کا رہا ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان اثرات کو سول حکومتوں نے اپنے عمل سے، اپنی کارکردگی سے ان اثرات کو ختم کرنا. لیکن حکومت آپ کی ہی تھی، پی ایم ایل این کی تھی. بالکل ذمہ داری ہماری تھی. ذمہ داری بھی آپ کی تھی اور فیصلے بھی آپ کے تھے. فیصلے بھی ہمارے تھے. رائٹ. اچھا عباس صاحب، اب انتخابات کا موسم شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فی الحال والی پارٹی بھی، اور پتہ نہیں شاید ایک فیوچر، نیئر فیوچر کے اندر ماضی والی پارٹی جو پی ایم ایل این ہے، اس کے اوپر ایک الزام تواتر سے لگ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں ڈیل ہو گئی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں. ابھی بھی ڈیل چل رہی ہے یا؟ میں زیادہ ڈیلوں کا قائل نہیں ہوں. ڈیلوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان ہی پہنچایا ہے. یہی وجہ کہ آپ پی ایم ایل این سے سیپریٹ ہیں. ڈیل ہے تو پھر اس سے دور ہو جائیں. یہ ڈیلیں خراب کرتی ہیں ملک کو. آپ اسی لیے تو نہیں دور ہو گئے پی ایم ایل این سے؟ نہیں، میں دور پی ایم ایل این، میں الیکشن سے دور ہوں. میں پی ایم ایل این، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ ٹکٹ کے خلاف لڑوں گا. میری جماعت 36 سال سے رہی ہے، میں اس کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. لیکن میں اس سیاست کا قائل نہیں ہوں جس پر آج مسلم لیگ نون ہے. اچھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، دیر آر لاٹ آف پیپل، ناقدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اب اس لیے انتخابات نہیں لڑ رہے کیونکہ وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے. جی ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں. ہار بھی جاتا ہے، میں نے 8 الیکشن جیتے بھی ہیں. ناقدین کا کام تنقید کرنا ہے، ہمارا کام ہے کام کرنا. تو اگر آپ اس بار انتخابات میں کھڑے ہوتے تو جیتنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا؟ وہ آپ کو میں 9 فروری کو آپ خود ہی نظر آ جائے گی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے سے کوئی پی ایم ایل این کا ہی جیتے گا؟ آپ 9 فروری کو دیکھ لیں. میں ہاں ہی سمجھوں نا بس. ہاں مت سمجھیں آپ 9 فروری کو دیکھ لیں. میں اس الیکشن کو جیتنے کا بھی قائل نہیں ہوں. جو ملک کی حالات ہیں، میں جیتنا نہیں چاہتا. اس الیکشن کو جیتنا نہیں چاہتا. آپ کیسا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں؟ بس میں الیکشن لڑ کے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں. ایسا الیکشن پچھلے 75 سالوں میں ہوا؟ سارے الیکشن کے اپنے تماشے رہے ہیں. اس الیکشن میں زیادہ ہی تماشا لگنا شروع ہو گیا. اس کو ختم کریں تو بہتر ہے. یہ چیزیں ملک کو نقصان دیں گی. لیکن 9 فروری آپ نے کہا کہ 9 فروری کو جو ہے وہ میں دیکھ لوں. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بس آپ عوام آج تھوڑا آسان بنائیں نا میرے لیے بھی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں الیکشنوں کے بارے میں؟ ہر آدمی ایک سوال کرتا ہے، الیکشن ہوں گے؟ آج 4 ہفتے رہ گئے، ہر آدمی سوال کر رہا ہے. امیدوار سوال کرتے. وہ سینٹ نے سوال کھڑا کر دیا. ابھی مجھے 2 امیدوار ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا الیکشن ہو گئے بھائی صاحب. میں کہا مجھے کیا پتا یار، الیکشن آپ لڑ رہے ہیں. سینٹ نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ چیزیں ذرا ہمیں تھوڑا احساس ہونا چاہیے. تھوڑی کلیئرٹی دیں بس آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ مطلب میرے پاس کوئی جادو کی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. کیا ہونا چاہیے مجھے پتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. آئین کے مطابق 8 فروری کے نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ اکتوبر میں ہونے چاہیے تھے، نومبر میں. 90 دن آپ کو ملے تھے، آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے چاہیے تھے. نہیں کروائے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی باتیں تھیں. اب 8 فروری کو ہیں، کروا دیں. لیکن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے، ان پہ انگلی اٹھ جائے گی
تو پھر نقصان ہوگا. بس صاحب اس میں انگلی اٹھنے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں رہ گیا نا. ایک جماعت کہہ رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ ایک کی فیور کے اندر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں لی جا رہی. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جماعتیں پھر آپس میں فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا, یہ اس میں پبلک ڈیبیٹ کر لیں نا. اچھا چلیں یہ سارا یہ کہنا کہ وہ میں پیچھے رہ گیا ہوں دوڑ میں, وہ آگے نکل گیا, وہ ایک لاڈلا بن گیا, کوئی اندر ہو گیا, کوئی باہر ہو گیا, یہ تماشے الیکشن میں جب لگیں گے تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. چلے آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے اور پھر سینٹ کے اس ریزولوشن کو دیکھیں تو پھر تو ایسے انتخابات ہوں تو پھر ڈیلے ہی ہو جانے چاہیے. بس نہیں, ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ڈیلے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے بدقسمتی سے. آئین بھی ملک میں ہے نا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے الیکشن کمشنر کی. یہ والا آرٹیکل دکھایا جاتا ہے 254 عباس صاحب. کیا کہتا ہے 254 کہتا ہے کہ when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it's not done within that period, the doing of that act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that. وہ ہو گیا نا, وہ ہو گیا تو اور آپ نے 8 اوور کر لیں. اچھا انتخابات ہو جانا, آپ کو اس کا جواز دینا پڑے گا میں کیوں یہ کر رہا ہوں. یہ آپ کو یہ 254 جو ہے یہ صرف آپ کو کور دیتا ہے اگر کوئی چیز ڈیلے ہو جائے. اگر آپ کی 90 دن میں الیکشن کی ذمہ داری لگی آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے, جو کہ ہو چکا ہے, جو کہ آلریڈی 90 ڈیز اوپر کا یہ پروسیجرل کور کے لیے. اچھا عباس صاحب اس ٹائم پر انتخابات ہو جانا بہتر ہے. پہلے ہو جانا تو سب سے آئیڈیل تھا نا, 90 ڈیز کے اندر تھا وہ سب سے آئیڈیل تھا, لیکن اس ٹائم پر انتخابات ہو جانا بہتر ہے یا اس سے بعد انتخابات ایک آئینی ذمہ داری ہے. ایک اور آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. ان دونوں میں سے جس چیز کی وائلیشن ہوگی ملک کا نقصان ہوگا, یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ ہدف ملک کا فائدہ رکھیں پھر آپ کو سب باتیں نظر آ جائیں گی. میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا بس صاحب. آئیڈیلی اس ایک مہینے کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے دونوں اہداف پورے ہو جائیں, یعنی فری اینڈ فیئر انتخابات کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور ان ٹائم انتخابات کی ریکوائرمنٹ. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے, جس میں انگلی نہ اٹھ سکے. الیکشن میں جو امیدوار ہوتا ہے پریوی کاؤنسل کا فیصلہ موجود ہے آج سے 150 سال پہلے کا, کہ ایک شخص نے سگریٹ کی پنی پہ لکھ کے دیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بس یہ کافی ہے. ایک آدمی نے اپنا آئینی فنڈامنٹل رائٹ استعمال کیا اور کہا کہ میں الیکشن میں امیدوار ہوں. پروسیجر غلطیاں اگر ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی. اب وہ امیدوار بن گیا ہے, یہ اس کا حق ہے. جو پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے, جو ریجیکشن کر رہے ہیں کبھی ایک بات پہ, وہ ٹریبیونل میں بحال ہو گئے, وہ ٹھیک ہوئے. یہ باتیں درست نہیں ہیں, یہ باتیں درست نہیں ہیں. ان کو الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ورنہ جس الیکشن جو بھی شروع نہیں ہوا, ابھی جو آپ کا پروسیس ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون امیدوار ہیں, فائنلی نہیں ہے, وہ لسٹ شائع نہیں ہوئی اور الیکشن میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے.